اور جس روز قیامت قائم ہوگی اور اس روز سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کیے تھے وہ تو باغ میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا وہ لوگ ایسے باغوں میں ہوں گے۔ حاجی جانے وکا کانہن الیاقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور اس روز یعنی قیامت ہونے تو اس ٹائم روز سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے قیامت میں، یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہیں اچھے کام کیے تھے وہ تو باغ میں مصروف میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت فرشتوں کی بدلی کے وقت ہے، جب عصر کے وقت فرشتوں کی بدلی ہونے کے وقت ہے۔ یہ دونوں ٹائم پر ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، باقی ٹائم میں بھی مشغول رہنا، لیکن یہ دونوں ٹائم میں خاص کر کے زیادہ وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہنا، تاکہ جو ڈیوٹی میں اترنے والے فرشتے بھی اس کے نام اعمال میں عبادتگار ذکر کرنے والا لکھ لیں گے، اور ڈیوٹی چڑھنے والے فرشتے بھی اس کو عبادت کرنے والا، اللہ کے ذکر کرنے والا اپنے نام اعمال میں لکھ لیں گے۔ تو اس بات کو جان لو، دبی معنی کو جان لو، سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور تمام آسمان اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے، تمام ساتوں آسمان میں ساتوں زمین میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ تم جھاڑ پیڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جتنے جانور ہے وہ بھی چمٹی بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے تم اللہ کی تسبیح کرو، تمام آسمان اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے، اور بعد زوال اور جوہر کے وقت اور جانوروں کے بے جان سے باہر لاتا ہے، اور بعد زوال اور جوہر کے وقت۔ اس کا معنی باجی میں یہاں پر جو فائدہ لکھا ہوتا ہے نا، میں انگلش سے بتا رہا ہوں، جو یہ فائدے ہوتے ہیں نا یہ بازو میں لکھے ہوتے ہیں، ان کا معنی وہاں پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ وہ جانوروں کے بے جان سے، یعنی وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے، جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے، جیسا انڈے سے بچے کو پیدا کرتا ہے، جاندار کو بے جان ہے انڈا، اس میں سے جاندار کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے، بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے، بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے، بے جان کو، جیسا کہ ماں سے پیٹ سے بچے کو، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ بے جان تھا اور اس کے لیے کچھ مدت تک کے لیے اس کا ماں کے پیٹ میں رکھ دیا، اس کو جاندار کر کے باہر لایا۔ اس کا معنی باقی بیچ میں دبی ہے اس کو سمجھ لینا، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ زمین دھپکالے میں بالکل سوکھ گئی، مردہ بن گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش بھیج کر اس کو زندہ کیا، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے جیسے زمین کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی طریقہ کا تم قیامت کے دن برزخ میں سے زمین سے نکالو جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کو پہلا کس سے پیدا کیا؟ مٹی